بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگوں کی بہت زیادہ شکایت ملنے لگی تو یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد حکمران تھا جو ساری زندگی انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے لڑتا رہا ہے۔ کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی کے دور میں اتنا قریب تھا کہ آپ پر ایک لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا، تو سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت کہا کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ میرا بیٹا ملکہ الصالح بھی ہوتا تو میں اسے بھی ضرور سزا دیتا اور معافی کی کوئی گنجائش نہ چھوڑتا۔ تو اس وقت تمام درباری سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے رحمت اللہ علیہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی نور الدین زنگی کی انصاف کی بات آئے تو صرف ایک عام لڑکی کے بدکاری کے الزام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو سزا سنانے والا تھا۔ لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور وہ خود لڑکی ہی اعتراف کر گئی کہ میں نے سلطان نور الدین زنگی کے وزیر کے کہنے پر آپ پر الزام لگایا تھا، اور اس لڑکی نے گواہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگے اس داغ کو دھو دیا تھا، اور وہی نظام سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور سلطنت میں قائم کر کے 23 سال گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گزارے۔ لوگوں کی شکایت سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کی شکایت ہی ملتی تھی۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وہ واحد سلطان تھا جس نے قاضیوں کی تنخواہ دگنا کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا دگنا وقت میری رعایا کو دو تاکہ لوگوں کے مسائل سن سکو اور انہیں حل کر سکو، لیکن باوجود اس کے لوگوں کی شکایت حل نہیں ہو پا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کے ہاتھوں شہر کے قاضیوں کے پاس پیغامات بھی بھجوائے اور انہیں کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تمہیں دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ سلطان کے حکم پر شہر کے تمام قاضی سلطان کے پاس حاضر ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام قاضیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ریاست جب بھی کسی اپنے ملازم کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتی ہے تو وہ اس کے بدلے اتنا کام بھی لیتی ہے، لیکن شاید یہ بات تم بھول گئے ہو، تو کئی دنوں سے لوگوں کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب تم اپنے ورق نکالو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون کون سے مقدمے ابھی تک موجود ہیں جو تم نے لوگوں کے حل نہیں کیے ہیں۔ تمام قاضیوں نے اپنے مقدمات دکھائے اور ہر ایک قاضی کے پاس ایک سال تک پرانے مقدمات ابھی تک زیر التوا پڑے ہوئے تھے۔ کسی قاضی نے کوئی وجوہات بیان کی تو کسی نے کوئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ جانتا تھا کہ یہ سب خود سزا سے بچنے کے لیے یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضیوں کو حکم دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں ہر جگہ، ہر شہر کی عدالت کی جگہ پر ایک کھلی کچہری کھولنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کھلی کچہری میں ہر غریب، مسکین، یتیم، مظلوم، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اس کچہری میں آنے کے لیے اس کو کسی قسم کی اجازت نہ ہوگی۔ اگر تم کھانا بھی کھا رہے ہوگے تو تم اس پہلے فریادی کی فریاد سننا ہوگی اور بعد میں تمہیں کھانا کھانا ہوگا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مزید حکم جاری کیا اور کہا کہ میں ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دن خود شہر کی بڑی عدالت میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے بیٹھ کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنوں گا۔ سلطان کے اس فیصلے نے تمام لوگوں کے دلوں میں ایک اور امید کی کرن پیدا کر دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہفتے کے 7 دن 2 دن اپنے آرام کی جگہ اس کھلی کچہری میں گزارتے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دن کھلی کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، ہم لوگ خانہ بدوش ہیں اور ہم ہجرت کر کے فلسطین سے مصر آ پہنچے ہیں، اور ہمیں ایک سردار نے رہنے کے لیے زمین کا ٹکڑا دیا ہے۔ ہمارا قبیلہ چند خیموں پر مشتمل ہے، لیکن جتنا سونا تھا ہم نے راستے میں خرچ کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی عدالت میں تشریف لائے ہیں، آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाओ और एक माहिर कुआं खोदने वाले को बुला कर लाओ। सुल्तान का वजीर उसी वक्त रवाना हो गया और अपने जानने वाले माहिर कुआं खोदने वाले को अपने साथ ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खजानची को कहा कि इसको 10 सोने के सिक्के दे दो और फिर उसे हुक्म दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके दिन रात मेहनत करके इन कबीले वालों के लिए एक कुआं खोदो। बहुत सी रिवायत में मिलता है कि उस वक्त तकरीबन बहुत गहराई तक कुएं होते थे, क्योंकि उस वक्त अक्सर लोग पहाड़ियों पर रहते थे, लिहाजा उनको पानी जमीन से हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उस मजदूर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खजानची से 10 सोने के सिक्के लिए और अपने साथियों के साथ उस सरदार के साथ चला गया जहां उसने कुआं खोदना था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार को हुक्म दिया कि जब तुम्हारा कुआं मुकम्मल हो जाए तो मुझे इस बात की खबर जरूर देना। वक्त गुजरता गया। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक अदालत में मौजूद थे। इतने में एक जासूस ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में कुछ कहा। जासूस ने जब खबर दी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इस जासूस ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया था कि हुजूर, सुल्तान सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी के अहम दस्तावेजात जिसको हमने एक साल की मुसलसल कोशिशों के बाद हासिल की, वो हमारे सिपाही लेकर आ रहे थे। रास्ते में दुश्मनों ने इन पर हमला करके इनको शहीद कर दिया और वो दस्तावेजात लेकर वहां से छीन कर भाग गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह खबर सुनी तो गुस्से से कांपने लगा, क्योंकि वो दस्तावेजात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत के लिए बहुत अहम थी, जिसमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात के बारे में बहुत सारे राज छुपाए हुए थे, लेकिन वो राज एक संदूक में बंद थे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक वजीर को कहा कि हमने दुश्मनों के संदूक खोलने से पहले अगर वो दस्तावेजात हासिल न किए तो वो दुश्मन हमारी सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और वापस अपने कयामगाह की तरफ लौट आया। अबी बिन सफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलैह की परेशानी को देखकर आपके पास आया और फरमाने लगा, सुल्तान मुअज्जम, परेशानी की क्या बात है? जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सफियान को सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि अली, दुश्मनों ने एक बार फिर मेरी पीठ पर खंजर घोंप लिया है। अगर मैंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वो दस्तावेजात दुश्मनों से वापस ना लिए तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बैतुल मुकद्दस का फतह करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। जब ये बात अली बिन सुफियान ने सुनी तो वो भी बहुत परेशानी के आलम में सर चकरा कर बैठ गया और सोचने लगा। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीरों से कहा कि जाकर पूरे दरबार में यह ऐलान कर दो कि हर सिपाही, हर मुशीर, हर वजीर, हर संतरी का यह हक बनता है कि जिस जगह हमला हुआ वहां का एक एक चप्पा छान कर वो संदूक ले आए। यह मुसलमानों की आजादी की बात है, लिहाजा अपनी जान की परवाह नहीं करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी यह हुक्म सादर ही फरमा रहे थे कि इतने में वही मजदूर जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुआं खोदने के लिए भेजा था, उसने दरबार में सदा लगाई और फरमाने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ऐलान करने से पहले आप मेरी एक अर्ज सुन लें। जब उसने ये बात कही तो तमाम दरबारी गुस्से में आ गए कि एक आम आदमी होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अल्फाज को टोकता है और सिपाही इसकी तरफ तलवारें लेकर बढ़ने लगे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने उस सिपाहियों को हुक्म दिया कि रुक जाओ और इस मजदूर को मेरे पास ले आओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा और कहा कि बताओ तुम्हारी क्या अर्ज है? तो उसने कहा, आपने मुझे जिस मुअज्जम कबीले के लिए कुआं खोदने के लिए गया, तो जब मैंने उस कुएं की खुदाई शुरू की तो अभी हम थोड़ा सा ही एक कुआं खोदा था कि अचानक से हमारे पैरों तले से जमीन खिसकी और हम नीचे गिर गए और इतना नीचे गिरे कि हमें ऊपर से रोशनी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसा लगता था कि जैसे हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। जब हमें होश आया तो हमने देखा कि हम किसी सुरंग में गिर गए हैं। दरअसल बात यह थी कि जहां हमने कुआं खोदा था उसके नीचे एक सुरंग खुदी हुई थी जो बिल्कुल एक गुफा में जाती थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि हम किसी सुरंग में गिर गए हैं
لہذا ہمارا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لہذا ہمیں اسی سرنگ کے سے گزر کر جانا ہوگا۔ ہم نے اپنی مشینری جلائیں اور اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جا کے اس ایک بڑی گفا میں جا کے کھلی وہ سرنگ، اس میں 2 سپاہی بھی موجود تھے جو ایک صندوق کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جس صندوق کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی سالوں سال محنت کی، ہم نے اس کی محنت پر چند ہی لمحوں میں پانی پھیر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زمین کو بھی کھود ڈالے تو اسے یہ صندوق نہیں ملے گا، اور ہم سلطان کا بیت المقدس فتح کرنے کا خواب کبھی پورا ہونے نہیں دیں گے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں ساری بات کی سمجھ آ گئی، اور ہم نے اچانک ان سپاہیوں پر دھاوا بول دیا اور ان کو وہیں ڈھیر کر کے ہم نے وہ صندوق اٹھا لیا۔ میرا ایک ساتھی اس کو صندوق کو کھولنے لگا تو میں نے اس سے کہا یہ کوئی عام صندوق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہ صندوق سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اتنے میں اس مزدور نے دوسرے ساتھی کو آواز دی اور اس صندوق کو لے کر ہم اب سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب سلطان نے صندوق دیکھا تو اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولو۔ جب اس ماہر سپاہی نے اس صندوق کو کھولا تو اس صندوق میں سلطان نور الدین زنگی کے لکھی گئی دستاویزات اور بہت اہم راز موجود تھے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی خوشی سے جھوم اٹھے اور اس مزدور کو فرمایا جو کام میرے لاکھوں سپاہی نہیں کر سکتے تھے تم اکیلے بہادر نے وہ کر دکھایا ہے، اب تمہیں کون سا انعام دیا جائے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم شاید اس رب نے مجھ سے یہ عظیم کام لینا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کام آیا اور میرا نام قیامت تک تاریخ میں لکھا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں اس ساتھیوں سمیت اپنے ساتھیوں سمیت اس محل میں اچھی ملازمت دیتا ہوں، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک میرے پاس آنا اور تمہاری ہر فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مزدور کی بہادری اور عقل مندی سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑا صندوق حاصل کر لیا تھا۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مزدور کو 10 سونے دے کر وہ کنواں کھودنے کی جو مزدوری دی تھی، جبکہ سلطان نے اسے بھیجا تو سلطان کی وہ نیکی اس کے اپنے ہی کام آ گئی۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاری کے طور پر شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔